اپنے شوہر کو کیسے قتل کریں؟ خاتون ناول نگار کو مقدمے کا سامنا۔ امریکہ میں اپنے شوہر کو کیسے قتل کیا جائے کے عنوان سے مضمون لکھنے والی مصنفہ اپنے شوہر کے قتل کے الزام میں مقدمے کا سامنا کر رہی ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں جاسوسی ناولوں کی تمام خصوصیات موجود ہیں، یعنی انشورنس کی بڑی قیمت، ایک بے گناہ شخص جس کو بھولنے کی بیماری ہے، ایک گمشدہ ہتھیار اور نگرانی کی فوٹیج جسے لگتا ہے کہ مجرم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ مصنفہ نینسی کرمپٹن بروفی نے کمرہ عدالت میں بتایا کہ یہ ان کی نئی کتاب کا تعارف نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی زندگی ہے۔ کرمپٹن بروفی کی ناولوں کی سیریز رانگ نیوز فیلٹ سو رائٹ، دی رانگ ہسبینڈ اور دا رانگ لور کو ڈینیل بروفی کو گولی مارنے کا سبب قرار دیا جا رہا ہے، جس کے لیے استعمال ہونے والی پستول اس نے eBay سے خریدی تھی۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ 71 سالہ مصنفہ نے بھاری ادائیگیاں کرنا تھیں جبکہ ان کے شوہر کافی لائف انشورنس رکھتے تھے اور ان کے انتقال کی صورت میں انہیں $14 لاکھ ملنا تھے۔ اور ایگنین اخبار کی رپورٹ کے مطابق مصنفہ نے عدالت کو بتایا کہ مردہ ڈینیل کے مقابلے میں زندہ ڈینیل کے ہوتے ہوئے معاملے کو بہتر انداز میں ہینڈل کر سکتی تھیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہاں ہے اس میں ترغیب، جس پر ایڈیٹر مسکرا کر کہے گا تم کو اپنی سٹوری پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پروسیکیوٹر شان ورسٹریٹ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کیمرے میں کرمپٹن بروفی کی فوٹیج موجود ہے جب وہ اوریگون انسٹی ٹیوٹ کے باہر موجود تھیں جہاں ان کے شوہر کو کلاس روم میں قتل کیا گیا۔ انہوں نے کرمپٹن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ وہیں موجود تھیں جہاں آپ کے شوہر کو قتل کیا گیا، اسی قسم کی پستول سے جو آپ نے خریدی تھی اور اب گمشدہ ہے۔ کرمپٹن بروفی نے عدالت کو بتایا کہ انہیں یاد نہیں کہ اس وقت وہ وہاں کیوں موجود تھیں، تاہم اگر وہ CCTV فوٹیج میں نظر آ رہی ہیں تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اپنی سٹوری کے مواد کے لیے اسی علاقے میں گھوم رہی تھیں۔ 63 سالہ ڈینیل ایک کلاس روم میں اس وقت مردہ حالت میں ملے تھے جب طلباء وہاں پہنچے، ان کو 2 گولیاں ماری گئی تھیں۔ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ قتل میں استعمال ہونے والی گن eBay سے خریدی گئی تھی، تاہم وہ ابھی تک برآمد نہیں ہوئی۔ کرمپٹن بروفی نے تسلیم کیا کہ انہوں نے ایک پستول خریدا جو ان کے شوہر کی حفاظت کے لیے تھا جب وہ مشرومز کی کٹائی کے لیے باہر جاتے تھے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اس میں بہت تضاد ہے کہ کیا لکھنے کے لیے تھا اور کیا تحفظ کے لیے۔ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ مصنفہ کا مضمون ہاؤ ٹو مرڈر یور ہسبینڈ اب بھی آن لائن موجود ہے اور ان کی کتابیں Amazon پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان کو شوہر کے قتل سے قبل مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ شوہر کو قتل کیے جانے کے حوالے سے مضمون میں ناپسندیدہ شریک حیات سے جان چھڑانے پر بحث کی گئی ہے۔ اپریل میں شروع ہونے والی عدالتی ٹرائل کی سماعت جاری ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔